اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین دا بلیک فلیگس فرام خراسان ول مارچ ٹورڈز یو اینڈ یو دل کل یو ان این انپریسیڈنٹڈ مینر. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ اف یو ور ایبل ٹو جوائن دیم ڈو جوائن دیم. اگر تمہیں سنو کے اوپر بھی کرال کرنا پڑے بیکاز اس میں المہدی ہے, دا اویٹڈ امام ہوں گے. نا اس حدیث کو, یہ جو آخری میں نے پورشن بتایا بلیک فلیگز والی, اس کو کچھ محدثین نے تو صحیح قرار دیا ہے, البزار اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ اور مختلف محدثین نے کہا ہے کہ یہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو رولز ہیں ان پہ پورا اترتی ہے, بٹ خود محدثین نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے. سو نیورتھلیس لیٹس ایکسپلین دس حدیث. سو بیسکلی 3 سنز آف خلفاء. اب ہو سکتا ہے کہ وہ خلفاء تینوں عرب ورلڈ کے ہی ہوں, یعنی سعودی عرب پرٹیکولرلی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ پورے جو عرب اسٹیٹس ہیں, فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ ان فیور آف ٹیکنگ نیمز کہ یہ لگتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو, بٹ لگتا یہ حالات واقعات ایسا بن رہے ہیں, اور یہ میرا گمان ہے, میں صرف ایک اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے غلط ہو بالکل. دبئی کے جو ینگ خلیفہ کا جو بیٹا ہے حمدان بن محمد, قطر کا جو خلیفہ کے بیٹے ہیں تمیم بن حامد الثانی, اور سعودی عرب میں جو محمد بن سلمان ہیں, تینوں ینگ ہیں اینڈ سنز آف لانگ ٹائم اگو خلفاء. کیونکہ یاد رکھیں کہ جب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی تھیں تو لوگوں نے کیا کہا تھا, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. سو انہوں نے ہارون علیہ السلام سے نسبت دی تھی ان کو, حالانکہ ہارون تو کب کے گزر چکے تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی خلفاء کے بیٹے شاید نہ ہوں, لیکن لانگ ٹائم اگو کیلفس ان کی نسل میں سے ہوں. دے ول فائٹ اوور اے ٹریجر بینیتھ دا کعبہ. نا اس میں دے سے کہ there is a treasure actually beneath the Kaaba. This is one opinion and this is true. In fact there will be a treasure beneath the Kaaba جو کہ یا تو ڈالا جائے گا یا ابھی سے موجود ہے, جس کو ایبسینیا حبشہ سے ایک شخص آئے گا ذوالسویقتین, جو کہ کعبہ کے اینٹ سے اینٹ گرائے گا والعیاذ باللہ, اور وہ ٹریجر نکال کے چلا جائے گا. جب وہ آخر الزمان کی بات ہے, جب بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کا دور ہوگا کہ جب کعبہ بھی ویران ہوگا اور مدینہ بھی ویران ہوگا. اب مدینہ میں بھی الاوافی ہوں گے, یعنی چرند اور پرند ہوں گے جو کہ پلرز کے ساتھ یورینیٹ کر رہے ہوں گے, اور لوگ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اینڈ دے ول پریفر دا لائف آف ایز. سو دے ول ناٹ پریفر عبادہ اینڈ حرم, دے پریفر دا لائف آف عیاشی اینڈ فن. وہ اینڈ ٹائمس کی بات ہے. So the ulama, they have a discussion on this کہ they will fight actually over khilafah to take the seat and they will not be able to get it. وہ نہیں لے پائیں گے. اب سبحان اللہ مختلف احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک خلیفہ دونوں کو قتل کر دے گا, اور وہ بڑا آپریشن کر رہے ہوں گے, اور اسپیشلی نیک لوگوں پہ اور آل محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو محمد بن عبداللہ المہدی ایز اے ریفیوجی بھاگیں گے فرام مدینہ ٹو مکہ ٹو سیک پروٹیکشن ان مکہ ان دا ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ وہاں پہ ان کو ظلم زیادتی, پرابلی جیل میں ڈالا جا رہا ہوگا, مشکل حالات ہوں گے وہاں پہ ایز اے ریفیوجی, اینڈ ہی رن, بچنے کے لیے چھپتے ہوئے. بٹ دا پیپل ول فالو ہم بیکاز دے مائٹ بی اسیومنگ کہ دس از المہدی. وائی؟ بیکاز ان کی جو فزیکل اسٹیچر, جو ان کا اخلاق, کردار, جو ان کا مقام ہوگا. اینڈ دے ول گیو ایلیجنس, دا اسکالرز علماء ربانیین, وہ ان کو بیعت دیں گے بٹوین حجر اسود اینڈ مقام ابراہیم, بٹ امام مہدی ول ریجیکٹ اٹ. اینڈ دین وہ دوبارہ ان کو فورس کریں گے اور پش کریں گے اور ان کو بیعت دیں گے اس جگہ پہ, تو ہی ول ایکسیپٹ اٹ. سو بیسکلی سمرائزنگ آل آف دس کہ وہ تین تو نہیں جیت پائیں گے یا لے پائیں گے, بٹ علماء ول اسپاٹ امام محمد بن عبداللہ المہدی بائی ریکگنائزنگ کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور فتنوں کا دور ہوگا, ایک تباہی کا دور ہوگا, تو ان کو بیعت دے دی جائے گی اس جگہ پہ.
جب ان کو بیعت دی جائے گی تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار یہ کس کو بنا دیا، کیونکہ امام مہدی یاد رکھیں شروع سے ہی وہ بہت ہی ایک لیجنڈری سٹیٹس والے اور ایک پرومیننٹ وہ نہیں ہوں گے. یصلح اللہ فی لیلہ، اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ان کی اصلاح کریں گے. سم اسکالر سے کہ وہ ایک ایوریج مسلم ہوں گے، یعنی گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن بالکل ایک ایوریج ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری مسلمان بنا دیں گے اور لیڈر بنا دیں گے ود ان ون نائٹ، اور ان کو چینج کر دیں گے. اینڈ سم سے کہ ہی ول ناٹ بی اپون اس طرح سے دین، ہی ول ناٹ بی پریکٹسنگ مسلم اس سے پہلے، اور ایک نارمل ایوریج انسان کی طرح لائف گزار رہے ہوں گے، پرابلی ان ٹو ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹف ایز ویل. بٹ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے ایک ہی رات میں. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو ویژن دیں گے اور ان کو علم دیں گے اور ان کو توفیق بخشیں گے ایک رات میں، اور وہ ہی ول بیکم اے ڈفرنٹ پرسنالٹی. تو اگر ہم آج عرب کے حالات دیکھیں تو دیر از اے ڈسکشن کہ وائی دا کیز آف کعبہ، وائی دا اتھارٹی آف کعبہ از ود دا آل سعود، وائی ناٹ اس، وہ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور جس طرح سے ایک عرب دنیا میں ایک وار چل رہی ہے، اپیرنٹلی ان نے معاملات اپنے کافی اصلاح کی ہے آپس میں، لیکن اندر سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں جو لوگ جانتے ہیں دنوں. تو سبحان اللہ دے مائٹ فائٹ اوور دا کیز آف کعبہ کہ دا کعبہ شوڈ بی ان آر ہینڈس، اور دا خلافہ. ٹھیک ہے، تو اس کی ڈفرینٹ، کیونکہ یہ ایک تو احادیث ہم کرونالوجیکل آرڈر میں ایگزیکٹلی بیان کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ڈفرینٹ ٹائمز اور ڈفرینٹ نریشنز ملتی ہیں اس کے حوالے سے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ یہی خلفاء ہیں یا یہ لوگ ہیں. ہو سکتا ہے 100 سال بعد، ہو سکتا ہے 1000 سال بعد ہو رہا ہو. بٹ جو آج کل کے جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ، دے لک لائک بہت قریب ہے وہ وقت، بہت قریب ہے وہ وقت کہ جس طرح سے فلسطین پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کی طرف سے ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، پوری دنیا خاموش ہے. اور جو ویسٹ ہے، یورپ ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، تمام لوگ ان کے حق میں بیانات تو دے رہے ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اوپر سے تو وہ ساتھ ہیں بٹ ان کے دل آپس میں جدا ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو دیر از اے بگ کانفلکٹ گوئنگ آن. اور پاکستان کا بھی ڈفرینٹ بلاکس میں آنا، امریکہ سے سائڈ لے کے رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات مینٹین کرنا، بہتر کرنا، اور ایک اپنا بلاک چینج کرنا، امریکہ کو اپنی طاقت چھوڑتے ہوئے نظر آنا، اور چائنا ایز اے بگ جائنٹ اس کا سامنے آنا، رشیا اور یوکرین کی وار، اینڈ دیر از لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن. اور انڈیا کا بھی ایک نیوٹرل پوزیشن اپیرنٹلی اختیار کرنا. تو یہ سارے جو حالات اور واقعات ہیں یہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. تو دا ٹائمز آر ویری سیویئر اینڈ وی شوڈ نیور بی پریئنگ اباؤٹ کہ اللہ ہمیں اس دور میں لے آئے یا ہمارے دور میں مہدی آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ واللہ بہت فتنوں کے ٹائم ہوں گے، وہ بہت ظلم اور زیادتی کا ٹائم ہوگا. وہ ایسا ٹائم ہوگا کہ جب فتنے اور فساد اور قتل و غارت بہت زیادہ ہوگی. گاڈ نوز کہ ہم کس گروہ میں ہوتے ہیں، کن کے ساتھ ہوتے ہیں. کیونکہ محمد بن عبداللہ المہدی کو جب بیعت دی جائے گی اور جب وہ الٹیمیٹلی ایکسیپٹ کر لیں گے تو دیر ول بی این آرمی ول مارچنگ ٹورڈز سیریا، شام، فائٹنگ دا مہدی، اور وہ ان کو قتل کرنے کے لیے اور ان سے لڑنے کے لیے آ رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بڑے ڈسٹرب تھے، سلیپ لیس نائٹ تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو آج تک کیسے نہیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عجیب معاملہ ہے میری امت کا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے ہی خاندان میں سے ایک شخص سے لڑنے کے لیے آ رہے ہوں گے، اور ایک جگہ بیضاء، بیسیکلی ایک واسٹ لینڈ بٹوین مکہ اور مدینہ، وہاں پہ جب پہنچیں گے تو زمین ان کو نگل جائے گی، ان کے پہلے اور ان کے آخری کو نگل جائے گی. تو عائشہ نے کہا سب کے سب کو؟ آپ نے کہا ہاں سب کے سب کو. تو اس میں کہا اس میں نیک لوگ بھی، سب بھی برے ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں، نیک لوگ بھی ہوں گے. اور لمبی حدیث ہے تو آپ نے کہا ان کو انٹینشنز کے مطابق اٹھایا جائے گا. سو بیسیکلی جو کہ بری انٹینشن سے آ رہے ہوں گے ان کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو نیوٹرل انٹینشن کے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو انٹینشن کے مطابق اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور جو پازیٹیو انٹینشن کے ہوں گے فورسڈ ٹو جوائن دا آرمی، اللہ تعالیٰ ان کو ہو سکتا ہے جنتوں میں ڈال دیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ بچ جائیں گے جو کہ یہ سٹوری نریٹ کریں گے باقی لوگوں کو کہ یہ ہوا ہمارے ساتھ. اینڈ دس شوڈ بی ون آف دا میجر سائن کہ دس از امام محمد بن عبداللہ المہدی. سو بیسیکلی مہدی کے دو سائنس ہیں. نمبر 1 ہی ول ناٹ بی وانٹنگ خلافہ،
اور 3 sons of Khulafa will be fighting over Khilafah or Atreya beneath the Kaaba, and the ulama will give allegiance, the pledge of allegiance to al-Mahdi, یعنی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اور ان کا وائڈ فور ہیڈ ہوگا، وائڈ فور ہیڈ اور پوائنٹڈ نوز ہوگا. پوائنٹڈ نوز سے مطلب یہ کہ ان کا ناک پرومیننٹ ہوگا، سلیک ہوگا، اینڈ پرومیننٹ یعنی ایکولائن نوز، تھوڑا سا پرومیننٹ ہوگا اور واضح ہو رہا ہوگا، اینڈ ہی ول بی ہیونگ لانگ وائڈ فور ہیڈ، کہ وہ پہچانے جائیں گے بال ان کے تھوڑے سے پیچھے کر کے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بشارت دی، ابشرک بالمہدی یبعث علی اختلاف بین الناس، کہ میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ تب آئیں گے جب لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا، یعنی دنیا میں ظلم اور زیادتی عام ہوگی، اور وہ آنے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے.